لطال الإعلان سجل يا زمن ذكرى سجل. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں صحیحین کی محتمل احادیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل عراق کے پاس حفیظ اور درہم نہیں آئے گا۔ ہم نے پوچھا یہ پابندی کون لگائے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پابندی عجم کی طرف سے ہوگی۔ پھر فرمایا قریب ہے کہ اہل شام کے پاس دینار اور مد نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا یہ کس کی طرف سے ہوگی؟ جواب دیا یہ روم کی طرف سے ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ دور میں میری امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں مال کو زیادہ مقدار میں بغیر حساب کے تقسیم کرے گا۔ فائدہ اس حدیث کے بارے میں امام جریری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے راوی حضرت ابو نضرہ اور حضرت ابو الاعلیٰ سے پوچھا کہ آپ رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے، کیا اس حدیث میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مراد نہیں ہے۔ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حرکت کی تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسا فعل کیا ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے خواب میں ایسا فعل کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا تھے؟ تو فرمایا تعجب کی بات ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ شریف کے خلاف اس نیت سے جانے کا عزم کریں گے کہ وہاں قریش کے ایک آدمی نے پناہ لی ہوگی، یہاں تک کہ وہ بیدا میں ہوں گے۔ بیدا سے مراد کشادہ خالی صحرائی زمین ہے، تو ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو مختلف لوگ جمع ہوا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، راستے میں حالات کا چھان بین لگانے والے متبصر بھی ہوتے ہیں، مستبصر بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مجبور ہوں گے، ان زبردستی لایا گیا ہوگا ایسے ہی مسافر لوگ بھی ہوں گے، ان سب کو اکٹھے ایک ہی جگہ میں ہلاک کر دیا جائے گا، اور مختلف جگہوں سے اٹھیں گے، یعنی اس لشکر کا زمین میں دنسنا اکٹھے ہوگا، مگر قیامت کے دن یہ مختلف جگہوں سے اٹھیں گے، ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا اپنے اعمال اور نیتوں کے اعتبار سے آگ میں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میں ابن مریم علیہ السلام اتریں گے اور دوران نماز تمہارے امام تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی امام مہدی کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں قیامت تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق یعنی اقامت دین کے لیے باقاعدہ قتال کرے گا اور غالب ہوگا، پھر ان میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، تو اس وقت مسلمانوں کے امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، مگر اس امت کی عزت افزائی کے لیے آپ علیہ السلام نماز کی امامت سے انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو۔ ایک دوسری روایت میں حدیث کے الفاظ یوں ہے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تو آپ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دی جائے گی کہ اے روح اللہ آئے نماز پڑھائے، مگر وہ فرمائیں گے کہ نہیں، تم ہی میں سے کوئی ایک امامت کے لیے آگے ہو کر نماز پڑھائے۔ فائدہ صدیق حسن خان نے الاذاع میں اس حدیث کو احادیث المہدی میں شمار کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ خلیفہ کے موت کے وقت اختلاف ہوگا، اس دوران مدینہ سے ایک قریشی آدمی مکہ آئے گا، تو اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، لوگوں کو اصرار پر نہ چاہتے ہوئے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کرے گا۔ اس کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مدینہ کے قریب بیدا نامی جگہ میں دنسا دیا جائے گا۔ خصب کی یہ خبر جب عام لوگوں کی تک پہنچ جائے تو لوگ جوق در جوق ان سے بیعت کے لیے آئیں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء بھی بیعت کے لیے تشریف لائیں گے، جبکہ مسلم احمد کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی اضافہ ہے کہ قریش ہی کا ایک آدمی جس کے ماموزات بنو کلب سے ہوں گے، اس کے خلاف مہدی ایک لشکر بھیجے گا اور وہ لشکر
ان پر پتہ یاب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس آدمی کے لیے ناکامی اور افسوس کی بات ہے جس کو بنو کلب کی غنیمت میں سے حصہ نہ ملے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ کعبہ میں کچھ لوگ بغیر پیشگی تیاری غیر مسلح آئیں گے تو ان کے مخالفین کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ تم جزیرۃ العرب کو لڑ کر فتح کرو گے، پھر پارس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح فرمائیں گے، پھر تم روم سے جہاد لڑو گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی تمہارے ہاتھوں شکست دیں گے، اس کے بعد تمہاری جنگ دجال سے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں غلبہ دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت نافع نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، میری رائے میں روم کی مکمل فتح کے بعد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں خلیفۃ الراشد امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کا تعارف۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرب قیامت میں اہل بیت میں ایک خلیفہ راشد ہوگا جس کے ذریعے تعالیٰ اپنے دین کی تائید اور تقویت کا سامان مہیا کریں گے، جو 7، 8 یا 9 سال تک حکومت کرے گا۔ اس دوران روئے زمین میں پھیلے ہوئے ہر قسم کے ظلم و فساد اور جور اور ناانصافی کا خاتمہ کر کے اسلامی عدل و انصاف کا نظام نافذ کریں گے۔ ان کے دور میں امت ایسی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز ہوگی جس کی نظیر سابقہ ادوار میں کہیں نہیں گزرے گی۔ اس زمانے میں زمین اپنی نباتات اور آسمان اپنی قطرات خوب دیں گے اور بے شمار بغیر گنے لوگوں میں مال تقسیم کیا جائے گا۔ ان کا لقب مہدی ہوگا۔ ان کے دور میں میوے کثرت سے ہوں گے، کھیتی وافر مقدار میں ہوگی، بارشیں کثرت سے ہوگی، خیر و عافیت ہمیشہ اور مال و متاع کثرت سے ہوگا اور بادشاہ کا غلبہ ہوگا۔ روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں فتنوں کی کثرت اور زمانے سے خیر و برکت کے انقطاع کے دوران ایک آدمی آئے گا جس کو مہدی کہا جائے گا، جس کی عطا اور بخشش آسان، مسلسل اور مزیدار ہوگی، اور ان کے زمانے میں کثرت سے میوے، بڑی مقدار میں کھیتی، مسلسل حسب ضرورت بارشیں ہوگی۔ ان کے دور میں خیر و برکت، مال کی کثرت اور بادشاہتی اسلام غالب ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے آخر میں امام مہدی آئیں گے، ان کو دور میں بارش کثرت سے ہوگی، زمین اپنی نباتات اگائے گی اور مال لوگوں میں برابری سے تقسیم ہوگا اور چوپائے زیادہ ہوں گے۔ اس دور میں امت اپنی عظمت کی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ امام مہدی 7 سال یا 8 سال دنیا میں رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔